طلبہ، امید ہے کہ آپ تمام دوست بخیر و عافیت ہوں گے اور اپنی ساری کی ساری توجہ تعلیم پر مرکوز کر رہے ہوں گے۔ آج ہم جس ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں ذرا خشک ہے لیکن دلچسپی کا باعث بھی ہے۔ مضمون نویسی۔ مضمون نثر کی وہ صنف ہے جس میں کسی ایک موضوع کے بارے میں جملہ معلومات کو ایک خاص منطقی ترتیب میں جوڑا جاتا ہے، جس میں بہت سی معلومات کو ایک خاص منطقی ترتیب میں جوڑا جاتا ہے اور اس ترتیب کے پیش نظر کسی حتمی اور منطقی نتیجے پر پہنچا جاتا ہے۔ تو یہ ہے مضمون۔ مضمون کی تعریف میں ایک بار پھر سے ریوائز کر رہا ہوں کہ مضمون نثر کی وہ صنف ہے جس میں کسی ایک موضوع کے بارے میں جملہ معلومات کو ایک خاص منطقی ترتیب میں جوڑا جاتا ہے اور اس ترتیب کے پیش نظر کسی حتمی اور منطقی نتیجے پر پہنچا جاتا ہے۔ آج ہم سیکھیں گے کہ مضمون نویسی کے لوازمات کیا ہیں۔ مضمون نویسی کے لوازمات۔ مضمون نگاری کا طریقہ بتایا جائے گا، مضمون سے متعلق اور بہت سی معلومات دی جائیں گی، لیکن میرا آج کا فوکس جو ہے وہ زیادہ ہے مضمون نویسی کے لوازمات، کہ ایک مضمون نگار کو کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے مضمون لکھنے کے لیے۔ میرے خیال میں سب سے پہلے جو چیز ایک مضمون نگار کے لیے ضروری ہے وہ ہے وسیع مطالعہ۔ مضمون نویسی کے لیے ضروری ہے کہ مضمون نگار کا مطالعہ وسیع ہو، وہ مختلف مشہور ادیبوں کی تحریروں کو خصوصی طور پر پڑھے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ مختلف موضوعات پر لکھتے ہوئے کیا طریقے اور اصول اختیار کیے گئے۔ مشہور ادیبوں کا، ان کی تحریروں کا مطالعہ کرنے سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ مختلف موضوعات پر قلم اٹھاتے ہوئے ان ادیبوں نے کون سے طریقے اور اصول اختیار کیے۔ تو سب سے ضروری چیز وسیع مطالعہ ہے۔ ایک مضمون نگار کے لیے وسیع مطالعے کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ اسی طرح حیات و کائنات اور اس کی بے کرام وسعتوں میں پھیلی ہوئی بے شمار موجودات کا گہرا مطالعہ ضروری ہے، گہرا مشاہدہ ضروری ہے۔ یہ کائنات جو اس قدر وسیع ہے، اس کی پنہانیوں میں جو راز چھپے ہوئے ہیں، ان کا مشاہدہ ایک مضمون نگار کے لیے ضروری ہے۔ تو یہاں تک ہم دو چیزیں پڑھ چکے۔ مضمون نویسی کے لوازمات کے لیے سب سے پہلے سے جو چیز ضروری ہے وہ ہے وسیع مطالعہ۔ دوسری چیز کائنات کا مشاہدہ، کائنات کی وسعتوں میں جو پھیلی ہوئی بے شمار موجودات ہیں ان کا گہرا مشاہدہ ضروری ہے۔ تیسری چیز جو مضمون کے لوازمات کے لیے ضروری ہے
نفسیات، اس کائنات کا سب سے اہم ترین موضوع انسان ہے، اور اس کائنات کی سب سے اہم ترین ہستی انسان ہے۔ تو پھر انسان کی نفسیات، اس کے مزاج، عادات کا گہرا مطالعہ کرنا ایک مضمون نگار کے لیے ضروری ہے، اور مضمون نویسی میں زیادہ تر جو محور اور مرکز ہے وہ انسان کی ذات ہے۔ اس لیے انسانی نفسیات کو سمجھنا، اس کا گہرا مطالعہ کرنا اور مشاہدہ کرنا یہ ایک مضمون نگار کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ نمبر 4 ہمارے پاس ہے غور و فکر کی عادت۔ مضمون نگار کو اپنے اندر غور و فکر کی عادت پیدا کرنی چاہیے، اور اس غور و فکر کی عادت سے وہ مختلف واقعات کے اسباب جاننے کی کوشش کرے، مختلف مسائل کو حل کیسے کیا جا سکتا ہے، یہ تمام چیزیں غور و فکر کی عادت سے پتہ چلیں گی۔ تو ایک مضمون نگار کے اندر یہ صلاحیت، غور و فکر کی صلاحیت جو ہے وہ ہونا انتہائی ضروری اور اہم ہے۔ اسی طرح مضمون نویسی کے لوازمات میں جہاں آپ نے وسیع مطالعہ پڑھا، کائنات کا مشاہدہ پڑھا، انسانی نفسیات کو پڑھا، غور و فکر کی عادت کو پڑھا، وہیں پر سب سے اہم اور بنیادی چیز ہے تحریری مشق۔ اگر مضمون نگار تحریری مشق کا قائل نہیں ہے، وہ مضمون لکھنے کا عادی نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنے کا عادی نہیں ہے، پریکٹس نہیں کرے گا، تو پھر وسیع مطالعہ بھی کسی کام نہیں آتا، کائنات کا مشاہدہ بھی کسی کام نہیں آتا، انسانی نفسیات کا سمجھنا، غور و فکر کی عادت بھی اس کے لیے بیکار ہو جاتی ہے۔ تو سب سے زیادہ اہم چیز جو ہے وہ تحریری مشق ہے۔ تحریری مشق، بار بار پریکٹس کرنا۔ کہا جاتا ہے کہ اگر تم خواہی باشی خوش نویس، می نویسو می نویسو می نویس، اگر تم چاہتے ہو کہ ایک اچھے اور عمدہ لکھاری بن جاؤ تو پھر اس کے لیے کیا کیا جائے؟ می نویسو می نویسو می نویس، لکھتا رہ لکھتا رہ لکھتا رہ۔ اور یہ لکھنے کی جو پریکٹس ہے وہی مضمون نگار کے مضمون کو نکھار دیتی ہے، اس کے مضمون لکھنے کی صلاحیت کو نکھار دیتی ہے۔ جی دوستو، یہاں تک ہم نے پڑھا مضمون نویسی، مضمون کی تعریف پڑھی، مضمون نویسی کے لوازمات پڑھے۔ اب ہم پڑھیں گے کہ ایک مضمون کتنے حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ مضمون کے حصے، ایک اچھے مضمون کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ مضمون 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، جن میں پہلا ہے تمہید، دوسرا ہے نفس مضمون، اور تیسرا ہے خاتمہ۔ مضمون 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تمہید۔ کسی بھی مضمون کو شروع کرنے سے، شروع جو ہے کوئی بھی مضمون تمہیدی جملوں سے شروع کیا جاتا ہے، اور اگر مضمون طویل ہو تو پھر 2 سے 3 پیراگراف بھی تمہید پر لکھے جا سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ تمہید لکھنے کے مضمون میں 5 نمبر بھی ہیں۔
5 نمبر ہے تمہید لکھنے کے۔ اور اسی طرح مضمون کا سب سے اہم حصہ ہے نفس مضمون، جو نسبتاً طویل ہوتا ہے، اور اس حصے میں اپنے خیالات اور معلومات کو ایک ترتیب کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ ترتیب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ جب تک آپ خیالات اور معلومات کی فطری ترتیب کا خیال نہیں رکھیں گے، آپ کا مضمون کبھی بھی عمدہ اور اچھا مضمون نہیں ہو سکتا۔ تو نفس مضمون کے 10 نمبر ہوا کرتے ہیں پیٹرن کے حوالے سے۔ اب اس کے بعد ہے خاتمہ۔ اختتامی جملوں کے ساتھ مضمون کو ختم کرنا خاتمہ کہلاتا ہے۔ بعض دوستوں کے مطابق اس حصے کے بھی 5 نمبر ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ خاتمے کے 5 نمبر مضمون نویسی میں بورڈ کی طرف سے نہیں ہیں۔ مضمون نویسی کے علاوہ جو نمبر ہیں وہ اسلوب کے ہیں۔ 5 نمبر اسلوب کے رکھے گئے ہیں۔ اب اسلوب کہ ایک طالب علم کیا کسی کتاب سے، کسی خلاصے سے رٹے لگا کر وہ مضمون کو ایز اٹ لکھ رہا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے۔ اور اسلوب کہ اس کا اپنا طریقہ کیسا ہے، اس نے خود سے کیا پرفارم کیا، اس کے 5 نمبر بورڈ کے اندر مضمون نویسی کے حصے میں ہیں۔ تو 5 نمبر تمہید کے، 10 نمبر نفس مضمون کے، اور 5 نمبر اسلوب کے ہیں۔ تو یہاں تک 3 حصے ہم مکمل کر چکے۔ مضمون کی تعریف آپ نے پڑھی، مضمون نویسی کے لیے کن لوازمات کا ہونا ضروری ہے، اور مضمون کے حصے کتنے ہیں، 3 حصے۔ تو آج ایک منفرد اور شاید آپ کے لیے نئی بات بھی ہو کہ بورڈ کی طرف سے ایک جو پیپر سیٹر ہے، پیپر سیٹ کرنے والا، اس کو 8 موضوعات دیے جاتے ہیں۔ وہ ان 8 موضوعات سے باہر مضمون کا عنوان نہیں بنا سکتا۔ کل 8 موضوعات بنتے ہیں۔ تو اب وہ 8 موضوعات کون سے ہیں؟ سب سے پہلے جو موضوع ہے وہ ہے اردو زبان۔ اردو زبان ایک موضوع دے دیتا ہے بورڈ۔ اب جو پیپر سیٹر ہے اس کی مرضی ہے کہ وہ اردو زبان کو اردو زبان ہی کی شکل میں مضمون دے دے، یا پھر اردو زبان کی اہمیت کا نام دے دے، ہماری قومی زبان اردو کہہ دے، دفتری زبان اردو کہہ دے، یعنی وہ اردو زبان کے حوالے سے موضوعات کو مختلف کر سکتا ہے، اردو زبان کی اہمیت کو پوچھ سکتا ہے، ہماری قومی زبان اردو ہے، اس پر بحث کیجئے۔ مضمون کو وہ مختلف رنگ اور مختلف عنوانات دے سکتا ہے، لیکن وہ اسی کے تابع ہوں گے۔ اسی طرح ہمارے پاس بورڈ ہمیں جو دوسرا عنوان دیتا ہے وہ ہے تعلیم۔ اب پیپر سیٹر کی مرضی ہے کہ وہ تعلیم کو علم کے فائدے کا نام دے دے، تعلیم نسواں کا نام دے دے، مخلوط نظام تعلیم کا نام دے دے، اور اسی طرح علم کی اہمیت کا نام دے دے۔ تو موضوع تعلیم ہوگا، آگے پیپر سیٹر اس میں سے مختلف موضوعات کو اخذ کر لیتا ہے۔ اسی طرح تیسرا موضوع جو بورڈ کی طرف سے دیا جاتا ہے وہ ہے شخصیت نگاری۔ شخصیت نگاری انتہائی اہم موضوع ہے۔ اب اس موضوع سے بھی وہ مختلف قسم کے موضوع اخذ کرتا ہے، محسن انسانیت، رحمت للعالمین، پیر کامل، مرد کامل، علامہ اقبال، قائد اعظم، مختلف شخصیات سے متعلق وہ پوچھ سکتا ہے۔ موضوع بورڈ کی طرف سے شخصیت نگاری ہے۔ اب اس پر وہ جو عنوان بنا سکتا ہے وہ مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن ہوں گے شخصیت نگاری کے سارے تابع۔ اسی طرح چوتھا موضوع وہ دیتا ہے سائنس۔ چوتھا موضوع سائنس ہے، جس میں سے وہ مختلف مضمون بنائے جا سکتے ہیں۔
سائنس کے کرشمے، سائنسی ایجادات، کمپیوٹر، موبائل فون کے نقصانات اور اس کے فوائد، اس طرح وہ سائنس سے متعلقہ مختلف موضوعات اس میں سے اخذ کر سکتا ہے۔ تو ہمارے پاس جو پانچواں موضوع ہے وہ ہے حالات حاضرہ۔ حالات حاضرہ، تو حالات حاضرہ کے تحت قدرتی آفات ہیں، جدید دور ہے اور جدید دور کے تقاضے ہیں، اس طرح کے مضمون اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 6 ہمارے پاس ہے پاکستانیات۔ پاکستانیات، اب اس موضوع میں سے وہ جو مختلف قسم کے موضوع بنا سکتا ہے، ان میں تحریک آزادی ہو سکتا ہے، پاکستان کے ایشوز ہو سکتا ہے، پاکستان اور عالمی دنیا، پاکستان کی تحریک آزادی، ان سے متعلق مختلف چیزیں پوچھ سکتا ہے۔ پاکستان کے مسائل بھی پوچھے جا سکتے ہیں، قدرتی آفات سے متعلق بھی اس میں بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ نمبر 7 ہمارے پاس موضوع ہوتا ہے مسلم امہ۔ مسلم امہ یہ 7واں موضوع ہے جو بورڈ ہمیں فراہم کرتا ہے۔ آگے پیپر سیٹر اس میں سے مختلف موضوعات کو اخذ کر لیتا ہے، جیسے ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، یہ موضوع بنا دیتا ہے۔ اسی طرح یکجہتی، یہ موضوع بنا دیتا ہے۔ اتحاد عالم اسلام، یہ موضوع اس میں سے اخذ کر لیتا ہے۔ اور اسی طرح ہمارے پاس آخری اور 8واں موضوع جو بورڈ ہمیں فراہم کرتا ہے وہ ہے جنرل موضوعات۔ جنرل موضوعات، ان میں سے گداگری آ سکتا ہے، شجرکاری آ سکتا ہے، چاندنی رات کا منظر آ سکتا ہے، پابندی وقت آ سکتا ہے، جو اس کے ماتحت ہے۔ تو یہ 8 موضوعات ہمیں بورڈ فراہم کرتا ہے، جن کو بنیاد بنا کر پیپر سیٹر مضمون اخذ کرتا ہے، اس کے مختلف عنوانات آپ کو پیپر میں دیتا ہے۔ تو مضمون کے لیے سب سے اہم بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ پیپر شروع کرنے لگے تو سب سے پہلے 2 یا 3 موضوعات جو آپ کو پیپر میں ممتحن نے دیے ہیں، ان تینوں میں سے پہلے تو غور کریں کہ کون سا مضمون یا موضوع ایسا ہے جس پر آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ معلومات ہیں۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم جس مضمون کا انتخاب کرتے ہیں وہ بظاہر تو آسان لگتا ہے، لیکن جب لکھنے بیٹھتے ہیں تو پھر اسی قدر وہ اس میں مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی پیپر کو حل کرنا ہے تو پھر ان میں سے اس موضوع کا انتخاب ضروری ہے جس سے متعلق زیادہ سے زیادہ معلومات آپ کے پاس موجود ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو آپ وقت بھی مینج نہیں کر پائیں گے اور اپنے پیپر کو بھی اچھے سے حل نہیں کر پائیں گے۔ تو مضمون نویسی کے لیے تینوں حصوں کا خیال بھی رکھیے، تمہید، نفس مضمون اور خاتمہ۔ تمہید مختلف طریقوں سے لکھی جا سکتی ہے، جس میں ایک طریقہ یہ فرض کیجئے ہمارے پاس ہے محسن انسانیت کا مضمون، تو اس کی تمہید کیسے لکھی جا سکتی ہے کہ جب 6 صدیوں تک انبیاء و مرسلین کا سلسلہ منقطع رہا تو ہر سو کفر و الحاد و شرک کی آندیاں چلنے لگیں۔ دیگر انبیاء کی شریعتیں موجود تھیں لیکن ان میں حسب منشا تحریفیں کر ڈالی گئیں، تو ایسے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا تو اس نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آمنہ کے ہاں تولد فرمایا۔ آپ کے آنے سے دنیا نور و نکھت و رنگ سے بھر گئی، آتش کدے بجھ گئے، اصنام سرنگو ہو گئے، کیسر و کسرا کے 14 کنگرے گر گئے، تو رحمتوں کے بہور چہار داغ عالم میں ٹھاٹھے مارنے لگے، تو شرق و غرب سے یہ صدا بلند ہوئی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اور اسی طرح پھر آپ محسن انسانیت کو یہاں لے کے جائیں گے کہ محسن کون ہوتا ہے؟ احسان کرنے والا۔ اور انسانیت، محسن انسانیت کون ہوگا؟ جو پورے
پوری کی پوری انسانیت پر احسان کرنے والا ہے۔ یہاں سے اب آپ کا تمہید بن گئی، آگے موضوع کا نقطۂ مضمون شروع اور اختتامیہ میں الغرض کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات بحسن انسانیت، اس طرح سے وائنڈ اپ کیا جا سکتا ہے۔ امید ہے کہ آج کا ٹاپک آپ کو پسند آیا ہوگا۔ نیک دعاؤں کے ساتھ خوش رہیے۔ May Allah bless you in every field of life. جیتے رہو، happy happy, good good, garden garden, زبردست great, high five, no shade, bit of try, right and tight, super duper, healthy wealthy, and yes no thanks. اللہ حافظ۔